أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما غم کی دھوپ سے کہہ دو اب نہ کوئی گھبرائے غم کی دھوپ سے کہہ دو اب نہ کوئی گھبرائے او دکھائی دیتے ہیں اب کھجور کے سائے او دکھائی دیتے ہیں اب کھجور کے سائے یوں بلال رو رو کے ڈھونڈتے ہیں آقا کو یوں بلال رو رو کے ڈھونڈتے ہیں آقا کو کوئی بے بہا موتی جس طرح سے کھو جائے کوئی بے بہا موتی جس طرح سے کھو جائے غم کی دھوپ سے کہہ دو اب نہ کوئی گھبرائے او دکھائی دیتے ہیں اب کھجور کے سائے معزز سامعین کرام و حاضر جمعہ ہر قسم کی تعریف و بڑائی بزرگیاں نیاز مندیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے جو احکم الحاکمین جو علی کل شیء قدیر جو ہر چیز پر قدرت رکھنے پر قادر ہے اللہ کی تھوڑی سی مختصر تعریف کے بعد اللہ کے رسولوں خاص کر اللہ کے آخری نبی تاجدار احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار پھولوں کی بارش ہو اور ان پر درود و سلام نازل ہو اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ عزیزان گرامی ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فرقان آیت نمبر 72 تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے مومن و ایمان والوں کی دو صفتیں بیان کیا ہے یعنی جو ایمان والے ہوتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں ان کی صفات اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر ذکر کیا کہ جو لوگ مومن ہوں گے جو لوگ ایمان والے ہوں گے جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں ان کی یہ نشانیاں ہیں۔ میں آپ کو دو نشانی یہاں پر بتانے کی کوشش کروں گا، وقت اگر ملا تو انشاءاللہ پھر آگے بڑھوں گا۔ اس جمعہ سے پہلے جب میں آیا تھا یہاں پر تو آپ کے سامنے ایمان کے متعلق میں گفتگو کر رہا تھا،
کہ آج انسان گناہوں کی دلدل میں کیوں پھنستے جا رہا ہے؟ کوئی پریورتن ہمارے زندگی میں نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں۔ آپ اپنا حساب، اپنا کیلکولیشن کرتے رہیں، دیکھیے کہ ہم دین میں گناہ زیادہ کر رہے ہیں یا نیکیاں زیادہ کر رہے ہیں۔ جب آپ جوڑیں گے، کاؤنٹنگ کریں گے تو دیکھیں گے کہ نیکی سے زیادہ گناہ ہمارے لسٹ میں بھرے ہوئے ہیں۔ اس کا سبب میں نے اس جمعے میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب تک آپ کو اللہ رب العالمین کا خوف آپ کے دلوں میں نہیں ہوگا، جب تک آپ کے ایمان مضبوط نہیں ہوں گے، قبر کا جب تک آپ کو ڈر آپ کے دلوں میں نہیں ہوگا، آخرت کا فکر آپ کے دلوں میں نہیں ہوگا، آپ گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ آپ سے 100 مرتبہ 1000 مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام نہ کریں، اس کام پر اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم نہیں سنتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ڈر اللہ رب العالمین سے نہیں ہے۔ ہم ڈرتے نہیں ہیں جس طرح ڈرنے کا حق اللہ رب العالمین نے قرآن میں بتایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے اسی طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ یہ بھی میں نے وضاحت کر دی تھی کہ ہم کیسے ڈریں اللہ رب العالمین سے۔ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں، اور جس کو کرنے کو کہا ہے ہم اس کو کریں۔ میں نے مثال دے کر بھی آپ کو بتایا تھا، شاید آپ بھول گئے ہوں گے، کہ جیسے آگ سے ہم ڈر رہے ہیں، آگ پر ہم اپنے ہاتھ کو نہیں ڈالیں گے، آگ پر ہم جمپ نہیں لگائیں گے، اسی لیے کہ آگ سے ہم کو ڈر ہے، ہم اس کا ڈر کا حق ادا کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین کا بھی ڈر یہ ہے حق کہ جس چیز کو اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں۔ اللہ نے نماز کے لیے کہا ہے کہ صلاۃ قائم کیجئے، ہمیں کرنا ہے، ہم کر نہیں رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ہم اللہ رب العالمین سے نہیں ڈر رہے ہیں۔ اگر آپ ڈرتے تو یقین مانیے کوئی بھی بے نمازی نہیں رہتا، یہ افسوس کا مقام نہیں تھا اور کیا ہے۔ اتنے عالیشان آپ سب کی قربانی، آپ سب نے محنت کر کے اتنا عالیشان مسجد ہم لوگ بنا لیے ہیں۔ ہم کل آئے تھے عیسیٰ میں، بس 2-4 ہی نمازی تھے، کتنا افسوس کا مقام ہے۔ نہیں جب مسجد ہم لوگ بنانے لگے تو مسجد بھر گئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم ایسا نہ کریں، جس چیز کو اللہ رب العالمین کرنے کو کہا ہے اس کو ہم کریں، اور جس سے منع کیا ہے اس سے ہم رک جائیں۔ اب آئیے ہم آیت کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں، اور گزارش ہے آپ سب سے کہ مسجد میں آئیں تو سوئے نہیں، یہ میری عادت ہے پرانی، چاہے تلائیں کے جامع مسجد ہو، مسگٹی کا ہو، کریلا کا ہو، میں جہاں بھی دیکھتا ہوں لوگوں کو سوتے ہوئے میں لوگوں کو بیدار کر دیتا ہوں، اس لیے کہ جو بھی میں محنت کر کے آیا ہوں یہاں پر کچھ آپ کو پیغام دینے کے لیے، قرآن کا کچھ اللہ رب العالمین کا میسیج دینے کے لیے، ہم سب اس پر اگر عمل کریں تو میرے پیارے بھائیوں ہم لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ تو گزارش ہے کہ آپ میری نظروں کی طرف دیکھیں، آپ نیند سے بیدار ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے والذین لا یشہدون الزور، اللہ رب العالمین ایمان کی صفت بیان کر رہا ہے، ایمان والوں کی پہچان بیان کر رہا ہے کہ اے ایمان والو تم جھوٹوں کا ساتھ نہ دو، جو جھوٹے لوگ ہیں ان کا ساتھ مت دو، ان کے پاس مت جاؤ۔ بہت سارے ایمان کے دعویٰ کرنے والے دیکھیں گے آپ، جو لوگ جھوٹے گواہی دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اسی کے ساتھ ہم اپنا دوست بناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے بندو جو لوگ جھوٹے ہیں ان کا ساتھ مت دو، ان کے قریب مت جاؤ۔ یہ کون باز ہوں گے، کون نہیں جائیں گے؟ یہ میرے مومن بندے نہیں جائیں گے، ایمان والے بندے نہیں جائیں گے، جو مسلمان ہیں وہ کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیں گے، جھوٹ کے قریب نہیں جائیں گے۔ دوسری صفت اس کے پاس یہ ملیں گے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا،
اگر میرے مومن بندے کے سامنے کوئی گانے کا محفل سجاؤ، کوئی محفل لگا ہو، کوئی لغوی چیز اس کے سامنے اگر ہو، میرے مومن جو بندے ہوں گے وہ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے وہاں سے نکل جائیں گے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جو مومن ہے حقیقت میں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ رب العالمین نے میسج دیا کہ جو مومن ہیں، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی نشانی یہ ہے کہ اگر اس کے سامنے کوئی بھی لغو، کوئی بھی خراب، کوئی بھی گناہ کا کام ہو رہا ہے، مثال کے طور پر گانے بج رہے ہیں، اگر اس مومن کا اس راستے سے گزر ہو تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے دامن کو بچاتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے اپنے آپ کو مومن کا دعویٰ تو کیا، لیکن مومن کا جو صفت ہے ہمارے پاس نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد ہم موڑ میں جاتے ہیں، روزانہ ہم فلم کے اڈوں پر داخل ہو جاتے ہیں اور ہم مزے سے فلم کو دیکھتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں۔ یہاں تو اللہ کا فرمان ہے کہ جو میرا مومن بندہ ہوگا، جو ایمان والے ہوں گے، اپنے دامن کو بچاتے ہوئے بھاگ جائیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم ابھی تک ایمان والے نہیں ہیں، ابھی تک ہمارے مومن کے اندر جو صفت ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر صفت نہیں ہے۔ یہ پہلی بار نہیں، کئی بار آپ نے سنا ہے کہ جو مومن ہے وہ گانے نہیں سنتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جو دنیا میں گانے سنتے ہیں، گرم کر کے ان کے کانوں میں سیخ بھرے جائیں گے، تانبے کو گرم کر کے ان کے کانوں میں پگھلایا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا میں ہم گانے تو سنتے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں، 2 دن کی زندگی ہے، کب ہمیں موت آ جائے گی اس کا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر اسی حال میں آپ کی موت آ گئی تو اللہ رب العالمین کے دربار میں گانے سنتے سنتے آپ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی جس حال میں جس کی موت ہوگی اسی حال میں اللہ رب العالمین اٹھائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دن رات میری پیاری ماں اور بہنوں بھی غور سے سنیں، میری پیاری ماں بہنیں بھی اتنی بگڑ گئی ہے، بیڑی باندھتی اپنے ڈالے میں، اپنے کولے میں موبائل اگر نہ رہے وہ بیڑی باندھنا نہیں جانتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، انہیں من نہیں لگتا ہے۔ یاد رکھے میرے پیارے ساتھیوں، میری پیاری بہنوں، جب بھی آپ وہ برا کام کریں، جب بھی لغو کام کریں، جب بھی آپ گانا سنیں، آپ اپنے دل میں یہ سوچ لیجئے اگر اللہ رب العالمین کا اگر حکم ہو جائے، اگر ابھی مالک الموت کو اگر میرے پاس بھیج دے اور میری انصوری سے میری موت اگر ابھی ہو جائے، میرا اگر ابھی دم نکل جائے، تو میں اسی حال میں اللہ رب العالمین کے پاس اٹھوں گا۔ جب بھی آپ گانا سنیں، جب بھی کوئی کام غلط کرے، آپ یہ اپنے دل میں تصور کر لیجئے کہ اگر اللہ رب العالمین نے اسی حالت میں اگر ایسے ہی موقع پر اگر میری موت ہو گئی تو کل قیامت کے دن ہم اسی حال میں اٹھیں گے، کیا جواب دیں گے ہم اللہ رب العالمین کو؟ اللہ رب العالمین کو ہم کس منہ سے ہم اس کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ اتنا بات سمجھانے کے باوجود بھی جس لائن پر، جس روڈ پر ہم چلتے تھے، جس لہر پر ہم چلتے ہیں، بس نماز پڑھ کر پھر اسی لہر پر، اسی روٹ پر ہم اپنا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کب ہمیں سمجھ میں یہ بات آئے گی کہ یہ دنیا 2 دن کی ہے، آج نہیں تو کل جانا ہے؟ یہ سب جانتے ہیں، لیکن ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں پریورتن نہیں لاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، صرف نماز پڑھ لینے سے انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ آپ جانتے ہیں، بہت سارے بھائی ہیں نماز پڑھ لیے، بس سارا معاملہ اب جو ہے وہ حدیث قرآن کی روشنی کے خلاف ہے۔ نماز تو اہم عبادت ہے، اللہ رب العالمین نے صرف عبادت نماز کو نہیں کہا ہے۔ آپ کے پڑوسی میں اگر کوئی بھوکا ہے، آپ کو اگر معلوم ہو جائے، آپ پڑوسی کا دیکھ بھال کیجیے، ان کو کھانا کھلائیے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم کب تک ہیں یہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہے۔ دنیا سے انسان آج اچانک دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں،
اور نماز نہ پڑھنے کی ایک اور وجہ ہے کہ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم ابھی مریں گے ہی نہیں۔ انسان نماز نہ پڑھنے کی 2 نمبر وجہ یہ ہے، وہ انسان سمجھتا ہے کہ ابھی کہ ہم مریں گے، ابھی تو اور بھی ہم زندگی جئیں گے۔ یہ دل میں ہاتھ دے کر بتائیے، یہ آپ سوچتے کہ نہیں؟ کوئی بھی اگر آپ سے کہے بھائی نماز پڑھیے، انسان کی زندگی 60 اور 70 کی ہے، اس سے آگے کوئی جاتا نہیں ہے۔ آپ نے 40 سال زندگی کو ختم کر دیے، پار کر دیے، اور کتنے دن آپ کے پاس رہا؟ 5 سال بعد پھر آپ چل پھر نہیں سکیں گے۔ جس طرح ابھی جوانی میں ہم ہٹ رہے ہیں، چر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، یہ طاقت اللہ رب العالمین ہم سے چھین لیں گے۔ 40 سال کے بعد انسان کی کیلشیم ختم ہو جاتا ہے، جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا ہے، مزاج ادھر ادھر جانے لگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی جوانی، ابھی ہم ینگ ہے، جوان ہے، ابھی ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کو کر لیں، ورنہ 20 سال میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کو کھڑے ہونے کی طاقت اللہ رب العالمین نہیں دیں گے۔ آپ نماز پڑھنے کی خواہش مند ہوں گے کہ میں نماز پڑھوں گا، لیکن اللہ رب العالمین آپ کی طاقت کو اللہ رب العالمین چھین لے گا۔ پہلے کے زمانے میں لوگ ایک نصیحت کو سن کر سدھر جایا کرتے تھے۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، حمید الدین۔ ان کے باپ کے مرنے کے بعد ان کو پوسٹ ملا بادشاہی کا، اور 21 سال تک وہ بادشاہی کیے اپنے شہر میں۔ جس شہر میں وہ بادشاہ کرتے تھے، اسی شہر میں ایک باغان تھا، باغات تھے، پھولوں کا باغان تھا۔ وہیں پر جاتے اور کچھ دیر آرام کر کے اپنے گھر پھر واپس آ جاتے۔ تو اسی باغ میں، اسی باغان میں ایک باندھی رہتی تھی، کام کرنے والی ایک لونڈی رہتی تھی۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ میرے آقا آ رہے ہیں باغان میں، آپ تشریف فرمائیں گے، پہلے سے وہ بستر کو بچھانا شروع کر دیتی ہے۔ جب وہ بستر بچھانے گئی، بادشاہ کے بستر کچھ الگ ہوتے ہیں، نرم اور نازک سے بستر ہوتے ہیں، روزانہ وہ بچھایا کرتی تھی۔ لیکن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ اتنے نرم اور نازک بستر ہے، تھوڑا سا ہم اس پر آرام کر کے دیکھ لیتے ہیں، کیسا لگتا ہے۔ بادشاہوں اور راجاؤں کے بستر ہم تو روز لگاتے ہیں، لیکن آج تھوڑا سا آرام کر کے دیکھ لیں، ابھی تو آنے میں کچھ منٹ باقی ہے۔ نرم اور نازک سا بستر میں وہ باندھی لیٹ جاتی ہے، بس لیٹتے اور آنکھ لگ جاتی ہے۔ بادشاہ آئے گھوڑے سوار سے، دیکھا کہ میری نوکرانی، میری باندھی میری بستر پر سوئی ہوئی ہے۔ کوڑے اٹھائے، چابک اٹھائے اور ایک کوڑا لگائے اس کو، ایک کوڑے پر کہکرانے لگی، چمڑی ادھڑ گئی، لہو ٹپکنے لگے زمین پر، چیخ ماری اور رونے لگی۔ پھر اور 10 چابک لگائے حمید الدین نے، اب وہ رو نہیں رہی ہے، اب ان کو جیسا لگ رہا ہے کہ تکلیف محسوس نہیں ہو رہی ہے، وہ ہنس رہی ہے ہر کوڑے پر۔ حمید الدین حیران ہو گئے کہ بتاؤ، میں نے جب پہلا کوڑا لگایا تو تم چیخ اٹھی، تمہارے بدن سے لہو ٹپک پڑے، لیکن پھر میں نے 10 کوڑے مارے، ہر کوڑے پر تم ہنس اٹھی، کیا مطلب ہے؟ کیا تمہیں درد نہیں ہوتا ہے؟ کہا درد تو ہوتا ہے مالک، میرے آقا میری چمڑی تو کٹ کر زمین پر گر گئی ہے، لہو زمین پر گرنے لگے ہیں، لیکن میں اس لیے ہنس رہی ہوں کہ آپ میرے آقا ہیں۔ میں اگر آپ کے بستر پر چند منٹ کے لیے اگر مجھے آنکھ لگ گئی، اور آپ کی عدالت میں اگر یہ انصاف ہے 10 کوڑے 11 کوڑے، تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کتنے دنوں سے اس بستر پر سو رہے ہیں۔ جب اللہ رب العالمین کی عدالت لگے گی، وہاں پر آپ اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے؟
تھوڑی سی آنکھ لگنے پر آپ نے میری چمڑی کو ادھیڑ دیا، زمین پر میرے لہو ٹپکنے لگے۔ اگر یہ آپ کی عدالت پر یہ انصاف ہے، یہ عجاب ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ آپ تو کئی عرصوں سے، کئی سالوں سے سوتے آ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی عدالت میں آپ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ بس اتنا جواب سننا تھا کہ حمید الدین کوڑے کو زمین پر پٹک دیتے ہیں اور ان سے معافی مانگتے ہیں، اور میرے پیارے ساتھیوں اپنے بادشاہ سے استعفا دے دیتے ہیں اور گمنام ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں سارے چیز اپنے بادشاہی کی چھوڑ دیتے ہیں، بس اللہ رب العالمین کی اس عدالت کے بارے میں جب وہ سوچتے ہیں کہ اللہ میں نے چند منٹ کے لیے اس کو 11 کوڑا مارا، میں تو کئی ورषوں سے، میں کئی سالوں سے سو رہا ہوں، اللہ رب العالمین میرے معاملے میں کیا کریں گے؟ میرے پیارے ساتھیوں اپنے بادشاہی کو حمید الدین چھوڑ دیتے ہیں۔ بس ایک ہی بات پر اس کی دنیا بدل گئی، ایمان کے دولت سے مالا مال ہو گئے۔ ہم تو ہر جمعہ سنتے ہیں، ہر جمعہ ہم خطیب کے منہ سے سنتے ہیں کہ نماز قائم کیجئے، نماز قائم کیجئے۔ کب ہم نماز پڑھیں گے؟ تھوڑا سا بھی ہم تصور کریں میرے دوستو، ہم اپنی زندگی کو پار کر رہے ہیں، ہم قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ زندگی کتنے دن کی زندگی ہے؟ آج نہیں تو کل ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے بہت خوشحال رکھا ہے۔